إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی کی بریائی، پیارے نام، اعلیٰ صفات اور عبادات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں جو واحد ہے، لا شریک لہ ہے، جس نے اپنی عبادت اور توحید کے لیے اس کائنات کو بنایا اور انبیاء اور رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا سلسلہ جاری فرمایا، جن میں سے سب سے آخری اور افضل ہمارے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کے بے شمار درود و سلام ہو آپ پر، آپ کے صحابہ کرام اور اہل بیت پر، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی ان کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمانوں کی جو حالت زار ہے، پستی، مغلوب، دنیا جہاں میں کافروں کے ہاتھوں ذلیل و رسوا ہونا، قتل و غارت، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے اور انتہائی افسوسناک بات ہے۔ ہر مومن مسلمان کا دل خون کے آنسو ہوتا ہے، وہ ان کے لیے دعائیں کرتا ہے، مگر اپنے آپ کو بے بس پاتا ہے کہ وہ ان کے لیے کچھ ایسا کر نہیں سکتا جس سے انہیں نجات ملے۔ مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ کرم اور فضل ہے کہ اس نے اپنے دین کو مکمل کیا، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ دین اتنا روشن کر کے بتلا دیا کہ جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں۔ اس سے وہی ہلاکت میں پڑ سکتا ہے اور برباد ہو سکتا ہے اور پستی اور ذلت میں ہی برقرار رہ سکتا ہے، جس کے قسمت میں ہلاکت لکھی ہو، جو کتاب و سنت پر اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے طریقے پر نہیں چلنا چاہتا، اسے نہیں سیکھنا چاہتا، نہیں پڑھنا چاہتا، تو پھر یہی اس کا نتیجہ نکلنا ہے۔ صرف چیخنے واویلا کرنے سے تو کچھ نہیں ہوگا جب تک ہم اس مرض کا علاج نہ کریں جس کی وجہ سے مسلمانوں کی یہ حالت زار ہے۔ تو مسلمانوں کو جو عروج حاصل ہونا ہے، جو ہمارے سلف صالحین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ان کے بعد جو خلفاء آئے، اس تاریخ کو ہم بڑے فخر سے پڑھتے، پڑھاتے اور سنتے ہیں، وہ واپس دہرائی جا سکتی ہے اگر ہم ان کے طریقے پر چلیں۔ مسلمانوں میں تو ایمان کی کمی، عقیدے میں بگاڑ، شرک، بدعات اور جو ہے تفرقہ بازی اور جو ہے گناہوں کا عام ہونا چھوٹے بڑے معاشرے میں، تو اس کی وجہ سے مسلمانوں کو یہ پستی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان برحق ہے، اس کے وعدے سچے ہیں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عمل کر کے دکھایا کہ اس طریقے پر چلو گے جو کہا گیا ہے تو یہ کچھ تمہیں حاصل ہوگا، نہیں چلو گے تو یہ ذلت، پسپائی، رسوائی اور قتل و غارت محکوم ہونا، اس کا ذکر پہلے ہی کتاب و سنت میں کر دیا گیا ہے کہ تمہارا یہ حال ہوگا۔ آئیے ان میں سے کچھ چیزوں کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ عمل کی توفیق دیں اور مسلمانوں جہاں کہیں مغلوب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں فتح و نصرت عطا فرمائے۔ سب سے پہلی چیز ایمان ہے، اللہ پہ توکل، بھروسہ ہے اور تقوی اختیار کرنا، پرہیزگاری، جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا اسے بجا لانا اور جن سے منع کیا اس سے پرہیز کرنا، اور سب سے اہم چیز جو ہمیں جو ہے کافروں اور دشمنوں کے مقابلے میں مضبوط کرتی ہے وہ عدم تفرقہ ہے، تفرقے بازی نہ ہو، اتحاد و اتفاق ہو، اور وہ ایک عقیدے پر ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ صحابہ کرام بھی جو ہیں مختلف اسلام سے پہلے عقائد رکھتے تھے، شرکیات میں مبتلا تھے، تو کس طرح آپس میں قتل و غارت چلتی تھی، 40 سال صرف ایک گھوڑے کے اوپر جو ہے لڑائیاں ہوتی تھیں، اور دیگر جو ہے منکرات، فواحش، سب چیزیں عام تھی، ظلم و ستم کا راج تھا، جاہلیت کا دور دورہ تھا،
تو کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی آپ زمین بھر سونا خرچ کر کے بھی ان کے دل نہیں ملا سکتے تھے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، اللہ نے ان کے دل ملا دیے. کس طریقے سے؟ اسی ایک عقیدہ توحید کی وجہ سے، جس کا رب ایک ہو، رسول ایک ہو، کتاب ایک ہو، اسی ایک کی عبادت کرتے ہوں، تو پھر وہ کس طریقے سے تفرقے کا شکار ہو سکتے ہیں؟ جب ہم چھوڑ کر دیگر مختلف حاجت روا، مشکل کشا، داتا اور غریب نواز مختلف بنا رکھے ہیں لوگوں نے، اسی طرح اطاعت کرنے کے لیے بھی مختلف جو ہے اپنے بڑے بنا رکھے ہیں، ائمہ بنا رکھے ہیں، علماء بنا رکھے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے، تو پھر یہ تفرقہ تو ختم نہیں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت کیسے آئے گی جبکہ صف واحد میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے برکت آتی ہے اور کافروں کے خلاف ہمیں مدد و نصرت حاصل ہوتی ہے. فرمانے باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد و نصرت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد و نصرت کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا، مضبوط کر دے گا. اللہ تعالیٰ کو تو ہم سے کوئی اسلحے کی مدد اور ان چیزوں کی مدد کی ضرورت نہیں، وہ تو غنی ہے، وہ تو خود جو ہے قوی ہے، مدد کرنے والا ہے. بلکہ اس کا مطلب ہے اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اس کے اوپر چلو گے. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہیں احفظ اللہ یحفظ کا، اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. کیا مطلب؟ اللہ کی حدود کی حفاظت کرو، اس کی نافرمانی نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. ہر موقع پر، مشکل موقع پہ وہ تمہارے کام آئے گا. تو اسی طرح اللہ کے دین پر چلو گے، اس کو سیکھو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی. یہ تو شروع سے چلا آ رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کیا کہتے ہیں؟ بنی اسرائیل کو، جن یہودیوں سے ابھی سامنا ہے، وہ یہودی جن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان پہ ذلت، مفلسی لکھ دی گئی ہے جہاں کہیں بھی وہ رہیں. تو ایسے ذلیل لوگ جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وہ طاغوت کے پجاری ہیں اور بندر اور خنزیر اللہ نے ان کو بنا دیا گیا، جن کے آباء و اجداد یہ ہیں بزدلی میں مشہور، وہ مسلمان جیسی جو ہے غیرت اور طاقت اور توحید والی قوم کے اوپر غالب آ جائیں تو پرلے درجے کی یعنی پسپائی ہے مسلمانوں کے ایمان اور عمل کی. چنانچہ انہوں نے بھی اپنی قوم سے کہا استعینوا باللہ واصبروا. یہ فرعون اور ان کے لشکر کے مقابلے میں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو اور صبر سے کام لو. ان الارض للہ، زمین کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے. کوئی بھی سرزمین ہو، چاہے وہ شام ہو، فلسطین ہو، مکہ مدینہ ہو، یا کوئی بھی زمین ہو، کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. یورثھا من یشاء من عبادی، اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے ان کا وارث بنا دیتا ہے. لیکن حقیقی وارث وہ کسے بناتا ہے؟ والعاقبۃ للمتقین، جو متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں انہی کے لیے آخری انجام ہوتا ہے، وہی کامیاب ہوتے ہیں. اور فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر اختیار کرو اور تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، لا يضركم كيدهم شيئا، ان کی سازشیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. مسلمان پریشان رہتے ہیں، عالمی سازشیں، صہیونی سازشیں اور فلاں لوگوں کی سازشیں چل رہی ہیں، امریکہ کی، یہودیوں کی، اسی بارے میں پریشان ہوتے اور کرتے رہتے ہیں. کتنی ایسی دینی تنظیمیں بھی ہیں جو جہاد کا، خلافت اور دوسری چیزوں کا نام لیتی ہیں، جو ہے فلاں جو ہے خفیہ تنظیم یہ کام کر رہی ہے، اپنے نوجوانوں کو اسی کاموں پہ لگایا ہوتا ہے. توحید بتاؤ، شرک سے جو ہے ان کو آگاہی دو، سنت اور بدعت کا بتاؤ، وہ نہیں بتاتے ہیں. اسی بس جوش و جذبے میں بیٹھے رہو، پریشان ہوتے رہو، دوسروں کو کرتے رہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ یہودی تو اس وقت بھی سازش کرتے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کو جو ہے زہر دے سکتے ہیں، الیاذ باللہ. انبیاء کرام کو قتل کیا کرتے تھے وہ لوگ، ان کی یہ سیاہ تاریخ اللہ سبحانہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے. اللہ کی آیتوں کو بیچ کھاتے تھے، بدل دیتے تھے کتابوں کو اللہ کی نازل کردہ. ان سے کیا بعید ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام بیٹھ کر یہی پیچ و تاب نہیں کھاتے اور پریشان ہوتے رہتے تھے، پتہ نہیں کیا سازش چل رہی ہوگی پیچھے. وہ اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ سے صحیح رکھتے تھے، تقوی اختیار کر کے، ایمان صحیح رکھ کر، علم حاصل کر کے، اس کے اوپر عمل کر کے، پرہیزگاری اختیار کر کے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کی جو چال بازیاں ہیں، بڑی بڑی سازشیں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بڑھ کر تو نہیں کر سکتے اس کی خفیہ تدبیر ظالموں کو پکڑنے کے لیے، وہ ان کے اوپر پلٹا دیتا ہے. تو یہ چیزیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. ان اللہ بما یعملون محیط، جو کچھ وہ پلاننگ کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے گھیرا ہوا ہے. یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، لوگوں سے تو چھپ سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے کہاں چھپ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے اوپر پلٹا دے گا. تم اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ سے صحیح رکھو، ایسا نہ ہو کہ تم نے وہی یہودیوں والی صفات اپنا رکھی ہوں مسلمان بن کر. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہود و نصارہ پر لعنت ہو. کیوں ہو؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد، جسے ہمیں درگاہ اور مزار کہتے ہیں، ہم وہ بنا لیا تھا. ان پر تو لعنت ہو.
اور ہم لوگ اپنے اولیاء صالحین پیر فقیروں کے ساتھ یہی کام کریں، ہمارے لیے برکتیں نازل ہوں اور جو ہے مدد نصرت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ملے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہمارے اوپر حق ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے اوپر واجب قرار دیا ہے کہ میں مومنوں کی ضرور مدد کروں گا، لیکن ہم صحیح معنوں میں مومن بنے تو ایمان کو جانیں اور اپنائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، لَا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ضرور انہیں زمین میں اقتدار دے گا، حکومت دے گا، خلافت دے گا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین میں اقتدار دیا، وَلَيُمَكِّنَنَّ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، ان کے اس دین کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نافذ کر دے گا، جما دے گا جس سے وہ راضی ہے، اور اللہ کس سے راضی ہے؟ اسلام سے راضی ہیں۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، ہم جو خوف و ہراس کی حالت میں رہتے ہیں اپنے ملکوں میں بھی، اور جو مغلوب ہیں جہاں مسلمان وہ تو اور زیادہ خوف کی حالت میں رہتے ہیں، اللہ اسے امن سے بدل دے گا۔ مکے میں بھی مسلمان ڈرے ہوئے ہوتے تھے کہ کبھی بھی جو ہے کافر جو ہے انہیں قتل کر دیں، انہیں جو ہے جیل میں ڈال دیں، ان پر جو ہے ٹارچر کریں، انہیں تعذیب دیں، اذیت میں مبتلا کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں امن دیا اس کے بعد جب انہوں نے جہاد، ہجرت اور اس سے پہلے ایمان کے تقاضوں کو پورا کیا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کیا فرماتا ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، کہ میری عبادت کریں، میری عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں۔ تو شرک تو ایسی چیز ہے کہ جس کو جاننا ضروری ہے۔ ہمارے مسلمان اسلامی معاشرے میں کلمہ پڑھ کے بھی لوگ جو ہے شرک کرتے ہیں، انبیاء اور صالحین کو پکارتے ہیں، ان کے نام کی دعائیاں دیتے ہیں اور ان سے مدد طلب کرتے ہیں، اور جو ہے قبروں پہ جا کے چادریں چڑھاتے ہیں، منتیں مانتے ہیں، کیا کچھ نہیں کرتے۔ لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ شرک نہ کریں کسی کو، تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہوگا۔ ومن کفر بعد ذلک، جو اس کے بعد بھی اس طریقے اور منہج کو نہیں مانتا، فاولئک هم الفاسقون، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ پھر جتنے چاہے اچھے نعرے لگا لو، لوگوں کو جمع کرو، چیختے چلاتے رہو، فلسطین کے نام پر جلسے جلوس نکالو، چندے اور فنڈ اکٹھا کرو، لوگوں کے آنکھوں میں دھول جھونکو، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ فیس بک پر اپنی جو ہے پروفائل چینج کر کے فلسطین کے جھنڈے لگا دو، جبکہ کام خود ہی وہ یہود اور نصارہ والے ہوں، ہنود والے ہوں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے یہ دھوکے بازی نہیں چلتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے دل اور ایمان کو دیکھتا ہے، جس طرح صحابہ کرام نے کیا اس طرح کرو گے تو تمہیں کامیابیاں حاصل ہوں گی۔ فرمان باری تعالیٰ ہے وَلَا يَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، اللہ ضرور ان کی مدد و نصرت کرتا ہے جو اس کے دین کی مدد و نصرت کرتے ہیں۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ تو خود قوی اور طاقتور ہے، سب سے زیادہ عزیز ہے اور سب پہ غالب ہے۔ اس کے اوپر کوئی کہتے ہیں فلانا ورلڈ آرڈر فلانے کا چل رہا ہے، اس سے اوپر کوئی سپر پاور نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ یہ غلط فہمی ہے اگر کوئی اپنے دل میں یہ بٹھا لیتا ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض، پہلے توحید کا ذکر ہوا، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے کہ وہ مومنین جب زمین میں ہم انہیں اقتدار دیتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، فجر میں غائب ہوتے ہیں اور صبح جو ہے فلسطین کے لیے چیخ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے جھکنے کو وہ تیار نہیں جو اصل حقیقی مددگار ہے۔ اقاموا الصلاۃ، وہ نماز کو نہ صرف خود پڑھتے ہیں بلکہ قائم بھی کرتے ہیں۔ وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں۔ وامروا بالمعروف، کتنے لوگ جو ہے زکوٰۃ دیتے ہیں ایمانداری سے کہ ہمارے ملک اور معاشرے سے غربت دور ہو۔ قحط سالی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں روک دی جاتی ہیں آسمان سے بارش، جو قوم جو ہے زکوٰۃ دینا بند کر دے اپنے مال کی۔ اسی لیے پھر جو ہے غریبوں اور امیروں میں آپس میں نفرتیں ہوتی ہیں، چوریاں چکاریاں، تمام جرائم کا خاتمہ اسی لیے ہوتا ہے جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، سورۃ الحشر میں ہی فرمایا جو یہودیوں کے خلاف مسلمانوں کو فتح دی تھی اللہ تعالیٰ نے خیبر میں کہ غنیمت کا مال ملے تو اسے لوگوں میں تقسیم کرو، ایسا نہ ہو کہ مالداروں میں ہی دولت اکٹھی ہو کے رہ جائے۔ یہی کہتے ہیں نا بعض گنتی کے خاندانوں میں اشرافیہ کے پاس ہے وغیرہ، جب اللہ کے دین میں جو زکوٰۃ فرض کی گئی ہے وہ نہیں دیں گے تو یہی حل ہوگا۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا کیا طریقہ، وہ تو مانعین زکوٰۃ کے خلاف جو ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جہاد اور قتال تک کا اعلان کیا، اور ہم نہ دیں اور مدد و نصرت کی امید رکھیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ، اور وہ نیکی کا حکم کرنے والے ہوں گے، برائی سے روکنے والے ہوں گے، خود بھی نیکی کرتے ہوئے دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے بچتے ہوئے دوسروں کو برائی سے روکتے ہیں۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام جو کام ہے اس کا آخری انجام اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ چیزیں اپناؤ گے، توحید، نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، نیکی کا حکم کرو گے،
برائی سے روکو گے تو انجام تمہارے حق میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کرے گا. جب یہ نہیں کرو گے، اللہ سے کیے گئے عہد کے ساتھ بے وفائی کرو گے، تو پھر تمہارا انجام اس سے اور بدتر ہو سکتا ہے. الاعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ. مزید فرمانے والی تعالیٰ ہے انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، ہم ضرور اپنے رسولوں کی مدد کریں گے اس دنیا میں بھی، اور مومنوں کی بھی اس دنیا میں بھی مدد کریں گے. ویوم یقوم الاشہاد، آخرت میں بھی مدد کریں گے جب گواہ کھڑے کیے جائیں گے. ہم گواہی دیں گے کہ یہود و نصارہ تک ان کے انبیاء کرام نے پیغام پہنچا دیا تھا، انہوں نے اس کی مخالفت کی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ گواہ ہوں گے کہ میں نے پیغام پہنچا دیا تھا، انہوں نے بعد میں دین میں نئی چیزیں ایجاد کر لی. یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم، جس دن ظالموں کو کوئی معذرت کام نہیں دے گی اللہ تعالیٰ کے سامنے. وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ، اور ان پر لعنت ہوگی. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے برا ٹھکانہ ہوگا. اسی طرح فرمانے باری تعالیٰ ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ضروری ہے. جس طرح توحید اپنانا ضروری ہے، سنت کی پیروی کر کے بدعات سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بھی بچنا ضروری ہے. غزوہ احد میں کس طرح مسلمانوں کو آزمائش کا سامنا کرنا پڑا. ایک چھوٹے سے مسئلے میں انہیں اجتہادی غلطی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مورچے پہ کھڑا کیا، تیر اندازوں کو وہ چھوڑ کر آ گئے کہ مال غنیمت ہے، ہم جیت چکے ہیں. تو انہیں کتنے وقتی ہزیمت اور شکست کا اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑا کہ 70 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شہید کر دیے گئے اور بہت سے زخمی ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ان کے چلے جانے کے بعد جب آپ کی اطاعت نہ کریں تو اور برا حال ہوگا ایسے لوگوں کا. تو اس میں بھی بہت بڑا سبق تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. فرمانے باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدًا، اللہ نے تو وعدہ کیا تھا مدد و نصرت کا، جو ابھی ہم نے سنے کتنے وعدے کیے ہیں. اللہ نے وعدہ پورا کیا. اِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، تم اللہ کے حکم سے انہیں کاٹ رہے تھے، قتل کر رہے تھے. اللہ کا وعدہ سچا ہو رہا تھا. حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، پھر تم نے بزدلی دکھائی اور معاملے میں اختلاف کرنے لگے، تفرقے بازی کا شکار ہو گئے کہ ایک کہہ رہے ہیں یہ کرنا چاہیے، دوسرے کہہ رہے ہیں نہیں کرنا چاہیے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا. وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، اور تم نے نافرمانی کی اس چیز کو دیکھ لینے کے بعد جو تمہیں پسند تھی، یعنی فتح مل گئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ہمیں بھی جب اسلام کی نعمت اور دولت مل جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کے وعدے ہمارے کانوں میں پڑیں، ہم سنیں، اور اس کے بعد وجود ان کی نافرمانی کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ہمارے ساتھ بھی یہی کچھ ہو سکتا ہے. مِنکم من یرید الدنیا، تم میں سے بعض دنیا چاہتے تھے. ومنکم من یرید الآخرہ، اور تم میں سے بعض صرف آخرت کے خواہاں اور طلبگار تھے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم اور فضل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں واپس سے مسلمانوں کو فتح دی، اور ان زخموں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پہ مرہم رکھا. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مغفرت کی، معاف کر دیا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنوں پر بڑے فضل و کرم کرنے والا ہے. اگر وہ پلٹ آئیں، وہ رجوع کریں، وہ توبہ کریں اپنی اس غلطی سے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کافروں کے خلاف مقابلے اور جہاد میں بہت ضروری ہے. فرمانے باری تعالیٰ ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور جو میں نے بتایا کہ تفرقے بازی نہیں ہونی چاہیے. کتنے فرقے یہاں پر مختلف بن چکے ہیں اسلام کے نام پر، اور کس قسم کے ان کے برے عقائد اور خرافات ان کے اندر موجود ہیں. کس طرح اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت آئے. فرمایا تذهب ريحكم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، کافروں کے مقابلے میں تم کھڑے نہیں ہو سکو گے. مختلف عقائد اپنا کے لوگ کہتے ہیں بس جمع ہو جاؤ کافروں کے مقابلے میں، جبکہ اندر سے ہی تم کھوکھلے ہو تو نہیں ان کا مقابلہ کر سکتے. جب تم اپنے نفس کے خلاف مقابلہ کر کے صحیح عقیدہ ایمان اپنا نہیں سکتے، گناہوں کو چھوڑ کے نیکی نہیں اپنا سکتے، تو ان کا مقابلہ کیسے کرو گے جو ظاہری دشمن ہے تمہارے سامنے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ کن کے ساتھ ہیں؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ، جو قتال اور جہاد کے وقت بھی صبر کرتے ہیں، گناہوں سے بچنے پہ بھی صبر کرتے ہیں، نیکی پر بھی صبر کرتے ہیں. صبح کا وقت ہے، بڑی ٹھنڈ ہو رہی ہے، سردی ہو رہی ہے، میں گرم لحاف ہٹا کر کس طرح فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے جاؤں. یہ آپ کا امتحان ہے، آپ کے نفس کے خلاف جہاد ہے. جو یہ نہیں کر سکتے تو ان کے مقابلے میں وہ کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ان کے مقابلے میں کھڑے. ہم اسے صحیح نہ کریں، باقی چیزوں پہ بات کرتے رہیں تو کوئی فائدہ نہیں. اس کی اصلاح کرنا بہت ضروری ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد وغیرہ کی صحیح حدیث ہے، کہ بعثت بالسیف حتی یعبد اللہ لا شریک لہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے تلوار دے کر بھیجا ہے، نبوت دے کر، تلوار دے کر. کس لیے بھیجا ہے؟
تاکہ اللہ کی عبادت ہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. یعنی توحید کے لیے جہاد ہوتا ہے، کسی وطن پرستی کے لیے یا کسی قومیت اجمی یا عربی قومیت کے لیے نہیں کہ ہمارے مختلف جگہ پر جو لوگوں نے جہاد کے محاذ قائم کیے ہیں، مسلمان مظلوم بھی ہیں، وہ عرب قومیت کی طرف بعض بلاتے ہیں، بعض وطنیت کی طرف بلاتے ہیں، اسی لیے بھی ان کو کامیابی حاصل نہیں ہوتی. جہاد ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کے لیے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي، اور میرے رزق کو اللہ تعالیٰ نے کہاں رکھا ہے؟ میرے نیزے کے سائے میں. مسلمانوں کی جو معیشت مضبوط تھی اس میں ایک بہت بڑا عنصر جو ہے یہ جہاد فی سبیل اللہ کا تھا. جب وہ اللہ کی توحید کے لیے جہاد کرتے تھے، مال غنیمت ان کے ہاتھ لگتا تھا، تو مسلمانوں کی معیشت مضبوط ہو گئی تھی. کیونکہ اسے چھوڑ دیا گیا اس لیے ذلت اور مسکنت ان کے اوپر لکھ دی گئی ہے. وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، یہ اصل نقطہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے اوپر ذلت لکھ دی گئی ہے، ان کے لیے نیچ ہونا لکھ دیا گیا ہے جو میرے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، جو سنت پر نہیں چلیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ یہود و نصارہ کے خلاف جہاد کرو حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، ذلیل ہو کر، نیچے پسپا ہو کر وہ تمہیں جزیہ دیں اور مسلمان ہی ذلت اور پسپائی کا شکار ہو جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے، تو ان کے حال پر سوائے افسوس کے کیا کر سکتے ہیں. آخر میں فرمایا ومن تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہیں. ہم کتنی چیزوں میں یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اپنے رسم و رواج سے بڑھ کر اپنے عقائد اور عبادات تک میں ان کی جو ہے دیکھا دیکھی کرتے ہیں، تفرقہ بازی کا شکار ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہودیوں نے تفرقہ کر کے 71 فرقوں میں بڑھ گئے، نصارہ 72، اور میری امت اتنے اتنے فرقوں 73 میں بڑھ جائے گی. تو ہمیں ان کے حال میں ہم انہی کے نقش قدم کے اوپر چل رہے ہیں. جس طرح ہاتھ ہاتھ کے برابر ہوتا ہے، بالش بالش کے برابر ہوتا ہے، پھر کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد و نصرت ہے. آپ سورۃ الحشر پڑھیں جس میں غزوہ خیبر کا ذکر ہے کہ یہودیوں کی ذلت و رسوائی کا ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں ذلیل و رسوا کیا، مسلمانوں کو غالب کیا. تو اس میں کتنی چیزیں ذکر کی ہیں. تحسبهم جمیع قلوبهم شتیٰ، ان کو تم ایک سمجھتے ہو کہ وہ اکٹھا ہیں. ہم آج کیا کہتے ہیں، وہ سارے دنیا کی جو عالمی تنظیمیں اور جو افواج، مشترکہ افواج ہوتے ہیں عالمی، وہ لڑ رہی ہیں فلانا، ان کے دل آپس میں جڑے ہوئے نہیں ہیں، پھٹے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کا عقیدہ ایک جیسا نہیں ہے. اور بزدلی میں بھی وہ اپنی مثال آپ ہیں، اور وہ مرنے سے ڈرتے ہیں، وہ قلعے بند ہو کر پیچھے سے لڑتے ہیں، ادھر بھی وہ بزدلی کا شکار ہوتے ہیں. ان میں سے تو ایک یہ امید کرتا ہے کہ وہ جیے 1000 سال تک جیتا رہے، اسے موت نہ آئے. مسلمان تو موت سے نہیں ڈرتا، اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے فی سبیل اللہ. جب موت سے ڈرنے لگو گے اور اللہ کے راہ میں لڑنا چھوڑ دو گے تو یہ ذلت مسلط ہوگی، جو انشاءاللہ آخر میں وہ حدیث ذکر کروں گا. اسی طرح یہودیوں کی کیا صفت ہے کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو وہ حلال کرتے تھے ہیلے بہانے سے. مچھلیاں شکار کرنا منع کی ہفتے کو، وہ لوگ اسے حلال کرتے تھے ہیلا بہانہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. یہ زیادہ خطرناک بات ہے اس سے کہ کوئی شخص براہ راست ڈائریکٹ کوئی حرام کام کرے. یہ اس سے بڑھ کر ہے کہ ایک حرام کام کو حلال بنانے کی کوشش کرے، یہ کفر تک بات پہنچتی ہے. تو کتنے ایسے سودیہ معاملات ہیں ہمارے ہاں، بینک اور دوسری چیزوں کی صورت میں، یا دیگر جو ہے منشیات ہیں، ان کو مختلف ہیلے بہانوں سے لوگ مباح اور جائز قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں، اسلام کا لیبل لگا لیتے ہیں. جب ہم ان جیسے کام کریں گے تو ہم پر بھی ذلت مسلط ہو جائے گی. تو جب ان کی تفرقہ بازی کا ذکر کیا تو اس سے بچنے کا کیا طریقہ بتایا کہ جو نجات پائیں گے مسلمانوں میں سے، ما انا علیہ اليوم واصحابی، جس پر آج میں اور میرے صحابہ کرام ہیں رضی اللہ عنہم. اسی کو جو ہے سلفی عقیدہ اور منہج کہتے ہیں، جو ہم آپ کو بار بار ذکر کرتے ہیں کہ ہم جب آپ سے ایمان کی بات کرتے ہیں، ایمان لاؤ، تو کس طرح ایمان لاؤ؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ صحابہ یہ ایمان لائیں تمہارے جیسا تو یہ لوگ ہدایت پائیں گے. وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر یہ صحابہ کرام کے طریقے پر نہیں چلتے ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فتوحات دی، فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ، تو وہ اختلاف میں پڑے رہیں گے. یہ تفرقہ بازی ختم نہیں ہو سکتی جب تک آپ سلف صالحین صحابہ کرام کے طریقے، عقیدے اور منہج کو نہیں اپناتے، جو کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا منہج ہے. توحید کو اولویت دینا، شرک کا رد کرنا، توحید اور شرک کے رد کی بنیاد پر دوستی اور دشمنی کرنا، سنت اپنانا، بدعات کو چھوڑنا، خرافات کو چھوڑنا، اور دیگر رسوم و رواج کو، گناہوں کو چھوڑنا چھوٹے بڑے، اور نیکیاں اپنانا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو چیزیں واجب قرار دی ہیں انہیں ادا کرنا. ان چیزوں کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد و نصرت آتی ہے، اور صحابہ کرام نے یہی کیا. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں یہ دن دکھائے، یہ فتوحات نصیب فرمائی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے. مسلمان جہاں مغلوب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی داد رسی فرمائے، انہیں جو ہے نصرت عطا فرمائے، انہیں فتح نصیب فرمائے.
اور مسلمان چاہے حکومت ہو یا عوام، ان سب کو توفیق دیں کہ اللہ کے دین کی طرف پلٹ آئیں، کتاب و سنت کی طرف پلٹ آئیں، جس کے ذریعے دنیا اور آخرت میں خیر اور بھلائی ملتی ہے۔ اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضا، والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ وخلفائه ابی بکر وعمر وعثمان وعلی ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین۔ وعلموا ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ کافروں کے خلاف مدد و نصرت کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایمان اپنائیں، وہ ایمان جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا تھا۔ جبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں یہ مدد و نصرت دی اور فتح دی اور دنیا میں انہوں نے اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر جو یوم الفرقان ہے، جو پہلا مارکہ ہے کفر اور ایمان کے درمیان، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رو رو کے گڑ گڑا کے دعا کر رہے تھے، اللہم انی انشدک عہدک ووعدک، اے اللہ میں تجھے واسطہ دیتا ہوں تیرے وعدے کا جو تو نے فرمایا کہ میں تیری مدد ضرور کروں گا اور تمہارا لشکر غالب رہے گا مسلمانوں کا، مومنوں کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو کے گڑ گڑا کے دعا کرتے رہے، یہ بھی فرمایا اللہم ان شئت لم تعبد بعد اليوم، کہ اے اللہ اگر یہ جو گروہ میں لے کر آیا ہوں یہ ختم ہو گیا تو آج کے بعد اس جزیرے میں تیری عبادت نہیں کی جائے گی اس دنیا میں۔ اور دوسری روایت میں بھی ہے کہ مسلمانوں کا یہ گروہ ختم ہو جائے تو تیری عبادت اس کے بعد کون کرے گا؟ اس کا مطلب اللہ کی توحید کو باقی رکھنا، اسلام کو باقی رکھنا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ کتنا جڑا ہوا ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ ہم جو ہے اتحاد کریں، انہیں اچھا سمجھیں، پیش کریں اور جہاد کا نام لیں کہ جو صحابہ کرام کے دشمن ہیں انہیں کافر قرار دیتے ہیں، ان کے بارے میں طعن و تشنیع کرتے ہیں، لوگوں کا دل ذہن خراب کرتے ہیں۔ ہم یہ امید کریں کہ اسلام کا بول بالا ہوگا، مدد و نصرت ہوگی؟ نہیں، ہمیں تو ان کے طریقے پر چلنے کا حکم ہے۔ ان کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے رو کے گڑ گڑا کے دعا کر رہے ہیں، اگر یہ چلے گئے تو تیری توحید باقی نہیں رہے گی اور اسلام باقی نہیں رہے گا۔ ان کے دم سے ہیں کہ انہوں نے پھر کیا کیا؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد جو اس امت میں سب سے افضل ہیں انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے بعد، اور انہی کے تعلق سے جو اپنے دل میں بغض اور دعوت رکھے، پھر وہ مدد و نصرت کی اللہ کی جانب سے امید رکھے، یا ایسے لوگوں سے دوستی کریں، ان کی برائی لوگوں کو نہ بتلائے کہ وہ ان سے بچیں، کس طرح امید کرتے ہیں؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے پکڑا کہ آپ نے بہت رو گڑ گڑا کے اپنے رب سے دعا کر لی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے زرا پہنی ہوئی تھی اور آپ کی چادر بھی آپ کے جو ہے کاندھوں سے گر رہی تھی، اتنی دعائیں کر رہے تھے۔ کہا آپ چلیں، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مدد و نصرت کرے گا، ہم لڑیں گے آپ کے آگے پیچھے اوپر نیچے دائیں بائیں سے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کی طرح ہم جواب نہیں دیں گے کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، کہ تم اے موسیٰ اور تمہارا رب جا کے لڑو، ہم تو نہیں لڑ سکتے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، ہم لڑیں گے آگے پیچھے۔ تب جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، یاد کرو جب تم اپنے رب کو پکار رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا سن لی اور فرشتے بھیج کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مدد کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے، اسے پکار رہے تھے۔ میں یہاں ایک ٹی وی اینکر کو سن رہا تھا کسی QTU وغیرہ پہ کہ سعودی حکومت کو چاہیے ہمیں اجازت دیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس جا کے سجدے میں گریں گے، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے کہ وہ ہماری مدد کے لیے آئیں، بچائیں، امت مسلمہ تباہ ہو چکی ہے، اور یہود و نصارہ اپنی دیوار گریا کے سامنے فریادیں کر رہے ہیں، اپنے مسیح دجال کے انتظار میں ہیں، تو مسلمان بھی جو ہے اللہ کو چھوڑ کے نبیوں اور ولیوں کو پکارنے لگے۔ ہم میں اور ان میں پھر کیا فرق ہے؟ تم چاہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو پکارو یا علی رضی اللہ عنہ کو پکارو یا صلاح الدین ایوبی کو پکارو جنہوں نے یہ کارنامے کیے ہیں، پھر بھی تمہاری مدد و نصرت نہیں ہوگی، بلکہ یہ تو شرک ہے جس کی وجہ سے دلوں میں رعب بیٹھ جاتا ہے کافروں کے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانا، میں عنقریب کافروں کے دلوں میں ڈر اور خوف تمہارا بٹھا دوں گا۔ کس وجہ سے؟ کہ وہ میرا شریک قرار دیتے ہیں جس کی میں نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، اور مسلمان یہ کام کر رہے ہو تو وہ بزدل بن جائیں گے، وہ کیسے ان کے مقابلے میں کھڑے ہو سکتے ہیں؟ اسی بنیاد پر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ملتی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں، ایک مثال کے ساتھ بات ختم کرتے ہیں۔
القدس جو ہے، بیت المقدس جو ہے، بیت المقدس لوگ کہتے ہیں، بیت المقدس اس کا صحیح تلفظ ہے، فلسطین میں ہے، اور یہ شام کے علاقے ہیں سارے، فلسطین وغیرہ یہ شام میں ہی شامل ہے۔ اسے کس نے فتح کیا سب سے پہلے؟ عمر بن خطاب امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے، جب ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کو خالد بن ولید اور جو ہے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ صحابہ کے ساتھ آپ نے بھیجا، عمرو بن العاص سب گئے تھے وہاں پر، تو انہوں نے اس علاقے کو فتح کر لیا اور اتنے دن محاصرہ کیا، وہ ان کتاب نہیں لا سکے، ان کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہو سکے کیونکہ ان کا ایمان اور عقیدہ ایسا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اپنے امیر کو بھیجو، امیر المومنین، ہماری کتابوں میں لکھا ہے وہ آئیں گے تو ان کے ہاتھوں ہم جو ہے بیت المقدس کی چابی دیں گے۔ تو وہ وہاں سے مدینے سے سفر کر کے آئے اور وہ عام سامنے پانی کیچڑ تھا، اپنے جوتے اتار کے کاندھے پہ رکھ کے عام لوگوں کی طرح جا رہے تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کھڑے تھے، انہوں نے کہا ان کے یہ بڑے بڑے کھڑے ہیں بادشاہان شاہان اور پادری کیا کچھ لوگ، یہ کہیں گے آپ تو امیر المومنین اس طریقے سے آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے ڈانٹا عمر بن خطاب نے، ہم تو وہ لوگ تھے جو جاہلیت میں اور گوار پن اور ان چیزوں میں رہتے تھے، کفر کے اندھیروں میں تھے، اللہ نے ہمیں اعزنا اللہ بالاسلام، اسلام کے ذریعے سے ہمیں عزت دی، اگر ہم اس کے علاوہ کوئی عزت چاہتے ہوں گے، اپنے صرف جو ہے حلیے کو سدھارنا اور ان چیزوں کو بڑے ٹھاٹ باٹ سے رہنا وغیرہ، اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا۔ تو اسلام ہماری اصل عزت ہے، جس کے آگے یہ جھکے ہوئے ہیں اور ذلیل ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے۔ اسلام کے ذریعے سے اس کو قابل فخر اور عزت انسان اپنا سرمایہ سمجھے، اس پر عمل کر کے، صرف نام کی حد تک نہیں۔ تو وہ گئے اور ان کو چابی دے دی گئی وہاں پہ۔ تو آپ دیکھیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زندگی کس طریقے کی تھی جب آپ اسلام لے کر آئے۔ اس کے ذریعے سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اس سے پہلے ذلیل و خوار ہوتے تھے، دبکے رہتے تھے، بچ بچا کے چلتے تھے کافروں سے۔ جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایمان لے کر آئے، اسلام لے کر آئے، تو پھر ہمیں عزت ملی، ہم سر اٹھا کے جینے لگے مکے میں بھی۔ اور آپ نے جب ہجرت کی تھی تلوار کھول کے کہ جسے اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہے، بچوں کو یتیم وہ سامنے ہے، تو ان کے پیچھے اور مسلمان کمزوروں نے جو ہے ہجرت کی۔ ہجرت کرنا بھی اسلام کے احکام میں سے ہیں۔ آج کوئی کتاب و سنت پر چلنے والا کوئی سلفی عالم اہل السنہ والحدیث جس طرح علامہ البانی رحمہ اللہ تھے، وہ اسلامی احکام لوگوں کو بتائیں تو وہ اس کو بزدلی سمجھتے ہیں کہ جو ہے مسلمانوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیں، ایسا تو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہجرت کر لیں، یعنی اگر فلسطینی مقابلہ نہیں کر سکتے، جو نہیں کر سکتے واقعی، آئے دن لوگ دیکھتے ہیں ان کے پاس کیا کچھ جو ہے بیرونی امداد اور بڑے بڑے جو ہے ٹینک اور ہتھیار اور جہاز موجود ہیں، اور یہ دنیا کو سامنے جو ہے ہنسی اور جو ہے جگ ہنسائی کا سبب بنتے ہیں کہ آپ پتھر مار رہے ہیں ٹینکوں کو۔ اسلام میں کوئی یہ بے حکیمانہ دین نہیں ہے اسلام۔ مکہ میں جب طاقت نہیں تھی تو منع کر دیا گیا تھا اپنے ہاتھوں کو روکو، جب طاقت آئے تمہارے پاس قوت آئے تو پھر تم ان کے خلاف لڑو۔ جہاد مختلف مرحلہ وار اور حکومت اور جو ہے ریاست کے تحت ہوتا ہے، باقاعدہ حکمت عملی سے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہجرت کر لیں یہاں سے، تو فلسطین کو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں، یہ ہمارا وطن سرزمین وغیرہ۔ وطن زیادہ عزیز ہوتا ہے کہ اسلام اور دین سے، اگر تم اسی میں آزمائش میں ڈالے جا رہے ہو، اس پر صحیح طور پر عمل نہیں کر سکتے، اور مسلمانوں کے جو ہے بچوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو ان کے آگے جو ہے ترنے والا بنا کر چھوڑ دیتے ہو کہ ان کو قتل و غارت کرتے رہیں، نسل کشی کرتے رہیں، تو ہجرت کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ غیرت رکھنے والے ہوں، اور فلسطین جو ہے مکہ مکرمہ سے زیادہ افضل ہے۔ مکہ مکرمہ تو سب سے زیادہ زمین میں جو ہے، اور مسجد الحرام اللہ کی زمین میں سب سے افضل بقعہ اور حصہ کیا ہے؟ مکہ مکرمہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے اسے چھوڑتے ہوئے گئے کہ تو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اگر تیرے لوگ مجھ پہ جینا تنگ نہیں کرتے اور وہاں سے نہیں نکالتے تو میں نہ نکلتا۔ جب وہ چھوڑ سکتے ہیں پورا مرحلہ جو ہے ہجرت کر کے، پھر جہاد کر کے، تو تم کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ اسلامی احکام نہیں جانتے، صرف جوش جذبے اور غیرت کا نام انہوں نے اسلام رکھا ہوا ہے، اور جس طریقے سے چاہے چلتے ہیں۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسے جوش اور جذبے والے نے بھی جو ہے دین کے احکام کے اوپر عمل کیا، ہجرت کی۔ صلح حدیبیہ کے وقت جب اس قسم کی شرائط کافروں سے معاہدہ ہو رہا تھا، اور معاہدے کے بارے میں بھی جب ہمارے علماء کرام جس طرح سعودی عرب کے بڑے عالم علامہ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ، جن کے نام پر یہ مسجد ہے، انہوں نے جب فتویٰ دیا کہ کافروں جو یہودی ہیں ان سے معاہدہ کیا جا سکتا ہے، اگر آپ میں لڑنے کی طاقت نہیں ہے کم از کم سکون سے آپ جی تو سکیں۔ اس کو لوگ مداہنت سمجھتے ہیں، کافروں کے آگے جھکنا سمجھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب وغیرہ یہود سے معاہدے نہیں کیے، ان سے زیادہ آپ غیرت والے مشرکین عرب سے معاہدہ کیا، صلح حدیبیہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے فتح قرار دیا۔ اور اس معاہدے میں اس قسم کی بھی شک تھی کہ کافروں کا جو ہے کوئی یہاں پر آئے تو واپس کر دو، مسلمان بیچارہ کوئی آئے تو کافروں کو واپس حوالے کر دو۔ اس میں تو مسلمانوں کی ایک قسم کی ذلت محسوس ہو رہی ہے اس معاہدے میں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا، اس کا نتیجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ تو عمر بن خطاب بھی جوش میں آ گئے تھے، یہ کس قسم کا معاہدہ ہے، یہ تو ذلت ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چپ کرایا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نہیں بولتے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے،
اور واقعی آخر میں یہ ثابت ہوا. تو دیکھیں عمر بن خطاب جنہوں نے بیت المقدس فتح کیا، ان کے بارے میں مشہور ہے کانا وقافا عند کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے آگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے آگے جھک جاتے تھے، حالانکہ بڑے جوش و جذبے اور غیرت والے تھے. تو ہمارا جوش و جذبہ اور غیرت اور یہ تمام چیزیں، رسم و رواج، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے آگے تو نہیں جھکتی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ مدد و نصرت یوں ہی آ جائے گی. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسا جو ہے عقیدہ ایمان اپنانے کی ضرورت ہے، تب آپ کو یہ فتح نصیب ہوگی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنوں سے وعدہ کیا ہے. کتنی آیتیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی موافقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نازل کرتا تھا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ان کی زبان پر اللہ نے حق جاری فرما دیا ہے. فرمایا وَوَقَفْتُ رَبِّي فِي ثَلَاثٍ، میں نے اپنے رب کی موافقت کی 3 چیزوں میں. عمر بن خطاب نے کہا کہ یہ جو ابراہیم علیہ السلام کی جگہ ہے، مقام ابراہیم مسجد الحرام میں، اسے ہم کیوں نہیں مصلی بنا لیتے، یعنی امام جو ہے وہاں پر کھڑا ہو، ادھر نماز پڑھیں. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تو ایک مصلی ہو، مسلمان ایک امام کے پیچھے نماز پڑھیں. مسلمانوں کی کیا حالت تھی، کچھ صدی پہلے کی بات ہے، 4 مصلے تفرقے بازی حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی بنا رکھے تھے. اتنا کھلا تفرقہ دنیا دیکھ کر ہنسے کہ ایک ہی کعبۃ اللہ میں 4 مصلے ہیں، ایک نماز پڑھ رہے ہیں تو دوسرے کھڑے ہیں، دوسرے نماز پڑھ رہے ہیں تو کھڑے ہیں. ایسے لوگوں کی کیسے مدد و نصرت ہو کافروں کے خلاف؟ ایسے لوگ کہاں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے طریقے پر چلنے والے ہیں کہ بیت المقدس فتح کر سکیں. دوسری آیت میں فرماتے ہیں کہ حجاب کی جو آیتیں ہیں پردہ کرنے کی، وہ بھی میری وجہ سے نازل ہوئی. میں نے کہا کہ امہات المومنین ہیں، وہ بے پردہ ہوتی ہیں، ہر اچھا برا شخص جو ہے مخاطب ہوتا ہے ان سے، کیوں نہ وہ حجاب کر لیں. تو اللہ تعالیٰ نے حجاب کی آیتیں، پردے کی آیتیں نازل کی. تو ہمارے گھروں میں، مارکیٹوں میں، بازاروں میں، مسلمان معاشروں میں پردے کا کہاں اہتمام کرتے ہیں لوگ، اور پھر سمجھتے ہیں مدد و نصرت آئیں. فلسطین میں ٹائٹ جینز پہنی ہوئی ہوتی ہیں، ہاف آستین اور ٹی شرٹیں پہنی ہوئی لڑکیاں صرف اسکارف باندھ کے وہ ٹینکوں کو پتھر مار رہی ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے مدد و نصرت کے سمجھتے ہیں کہ وعدے ہمارے ساتھ پورے ہوں گے. اس طریقے سے تو نہیں ہو سکتا. اس کے لیے عمر خطاب رضی اللہ عنہ جیسے لوگ چاہیے، ان کے ایمان جیسے، اپنی استطاعت بھر. اسی طرح بہت سی آیات آپ کی جو ہے حق میں نازل ہوئی. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ عقیدے کا بھی شدید اہتمام کرتے تھے. چنانچہ حجر اسود کو آپ مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تو ایک پتھر ہے، حالانکہ وہ جنت کا پتھر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے بوسہ دیا کرتے تھے. فرمایا اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھتا کہ تجھے چومتے ہیں تو میں نہ چومتا. ہم تو قبروں مزاروں کو دودھ سے اور جو ہے عرق گلاب سے دھو کے اس کی چوکھٹیں چوم رہے ہوتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ ہمیں عمر خطاب جیسے جو ہے بیت المقدس ہم فتح کر لیں گے. اسی طرح ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے براہ راست دعا نہیں کرتے، پیارے نبی کے وسیلے سے دے دے، پنجتان کے واسطے اور صدقے دے دے. یہ تو اپنی طرف سے بدعات دین میں جاری کیے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے کہ قحط پڑ گیا تھا. وہ کیا کرتے تھے؟ وہ عباس رضی اللہ عنہ جو زندہ تھے ان سے کہتے دعا کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ نہیں جاتے، انہیں نہیں پکارتے، ان کے وسیلے سے دعا نہیں کرتے. ہم یہ عقیدے رکھیں اور سمجھیں کہ ہم القدس کو جو ہے فتح کر لیں گے اور مختلف چیزوں سے ہم تبرک لیتے ہیں. بیت رضوان جو درخت تھا جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا کہ اے نبی جب یہ اس درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے اللہ ان سے سب سے راضی ہو گیا، اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر ہے. تو آپ نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اس کے ارد گرد جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں، کوئی اس کی فضیلت سمجھتے ہوئے. ایسا نہ ہو کل کلا کو جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے، کوئی کتا بلا جو ہے گدھا بھی مر جاتا ہے وہاں پر قبر بنا لیتے ہیں، کچھ سالوں بعد جو ہے وہ پیر فقیر کی بڑی قبر ہوتی ہے، لوگ کماتے ہیں سب کچھ. تو ایسا نہ ہو کہ بعد میں اس کے ساتھ کوئی غلو کرنے لگے. آپ نے اس درخت کو ہی کٹوا دیا، معلوم ہی نہیں چلا لوگوں کو کہاں. اس طرح وہ عقیدے کی حفاظت کرتے تھے، اس طرح عبادات کی حفاظت کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تراویح پڑھی جاتی تھی، جب وہ رک گئی تو بعد میں کس نے جاری کی؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. ہم تراویح تو دور کی بات ہے، فرض نمازوں کے لیے جماعت میں نہ آئیں اور امید کریں کہ ہم جو ہے بیت المقدس کو جو ہے فتح کر لیں گے، یہ ناممکن ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت پر چلو اور صحابہ کرام کی سنت پر چلو، تب جا کر تمہیں کافروں کے خلاف غلبہ ملے گا، تب جا کے تم تفرقے بازی سے بچو گے. اسی طریقے سے یہ زلزلے جو آ رہے ہیں مسلمان ممالک میں بھی عمر بن خطاب کے تعلق سے مشہور ہیں کہ جب زلزلہ آیا انہوں نے جو ہے قوم کو مخاطب کر کے کہا کہ مدینے میں یہ زلزلہ کیوں آیا ہے؟ تم لوگوں نے ضرور کوئی نئی نافرمانی کی ہوگی اللہ تعالیٰ کی. اگر واپس یہاں زلزلہ آیا میں تم لوگوں کے درمیان رہوں گا ہی نہیں کہ میں اللہ کے عذاب میں نہ مارا جاؤں، ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں رہوں گا. تو اس قسم کا تقویٰ چاہیے ہوتا ہے جب جا کے القدس فتح ہوتے ہیں.
آخر میں دو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بتا کر اپنے خطبے کو ختم کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ دونوں حدیثیں سنن نبی داؤد کی ہیں، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اذا تبایعتم بالعینہ، جب تم بے عینہ ایک سودیہ معاملہ ہے وہ کرنے لگو گے، اور واخذتم اذناب البقر، بیلوں کی دمیں پکڑنے یعنی گائیں بیل کی دم کھیتی باڑی پہ راضی ہو جاؤ گے، ورضیتم بزر یعنی اپنی دنیا میں مگن ہو جاؤ گے، وترکتم الجہاد اور جہاد فی سبیل اللہ چھوڑ دو گے، صلی اللہ علیکم ذلا، اللہ تم پر ذلت اور رسوائی مسلط کر دے گا۔ وہ کس طرح دور ہوگی؟ صرف چیخنے چلانے اور جو ہے جلسے جلوس نکالنے سے نہیں، لا ينزع حتى ترجعوا الى دینکم، وہ تم سے ہرگز نہیں ہٹے گی جب تک اپنے دین کی طرف نہیں لوٹاتے۔ اور دین آپ کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے دین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے مشہور حدیث جبرائیل میں دین کا ذکر کیا گیا ہے۔ ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوشک الامم ان تدع علیکم کما تدع الاکلۃ الی قصعتها، ساری امتیں دنیا جہاں کے جو کافر قومیں ہیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی جس طرح کھانے کے اوپر لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں پلیٹ کی طرف۔ تو کہنے والے نے کہا، ہم کیا اس دن بہت کم ہوں گے یا ہمارے اوپر غالب آ جائیں گے، سارے طرف سے کافر ہمارے اوپر دھاوا بول دیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، نہیں، تم بہت زیادہ ہوگے، مسلمانوں کی عبادت کتنی زیادہ ہے، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ ان کا غصہ السیل، لیکن تم جس طرح گھاس پھوس آ جاتی ہے سیلابی ریلے میں، خس و خاشاک جو گھاس پھوس ہوتی ہے اس کی وقت نہیں ہوتی، اڑتی جاتی ہے، اس طریقے کی تمہاری حیثیت ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں سے تمہارا رعب نکال دے گا دل سے، وَلَا يَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ وہن کیا چیز ہے؟ کمزوری کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ وہن کیا ہے اے اللہ کے رسول؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت بھری ہوگی اور موت سے تمہیں نفرت ہوگی، نہیں پسند ہوگی تمہیں۔ جہاد کے لیے تو ضروری ہے، انسان کی جان جاتی ہے، اس میں مال جاتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جنہوں نے القدس فتح کیا، ان کے بارے میں بھی عامر بن عاص فرماتے ہیں کہ وہ ہم سے پہلے ہجرت کرنے والے نہیں تھے، نہ ہم سے پہلے اسلام لانے والے تھے، لیکن ہم سے افضل وہ کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ دنیا سے سب سے زیادہ بے رغبت تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جہاں جہاں مسلمان مغلوب ہیں ان کی مدد و نصرت فرمائے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداءک اعداء الدین۔ اللہم علیک بالیہود، اللہم انصر المسلمین المستضعفین فی فلسطین وفی کشمیر وفی کل مکان۔ اللہم ہدی ولاۃ المسلمین، اے اللہ مسلمان حکمرانوں کو بھی ہدایت دے نیک راہ کی طرف، اور انہیں اچھے مشیر دے جو انہیں دنیا اور آخرت کی بھلائی کی طرف رہنمائی کریں، نہ کہ انہیں برائی کی طرف اکسائیں اور اس پر ابھاریں۔ جو بیمار ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں شفا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔